بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کی سبق نمبر 110 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے تیسری دلیل۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت مع ما فیہ من قلت التعییر سے شروع ہوتی ہے، لیکن ہم سبق کی عبارت تو پڑھتے ہیں اور اس کی وضاحت کی طرف بھی ہم بڑھتے ہیں، لیکن چونکہ گزشتہ سبق کی بھی دلائل میں سے ایک آیت باقی ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم ساتھ لے کے چلیں گے۔ تو برحال سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی آئیے عبارت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرنے کے بعد پھر اس کی وضاحت کی طرف بڑھیں گے۔ تو مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں مع ما فيه من قلة التغيير لأنه أقرب إلى الأصل وهو متعين الإرادة في الآية إذ المعدى بالباء هو التصديق وفاقا، باوجود اس کے کہ صرف تصدیق قلبی ماننے کی صورت میں کم تبدیلی ہے، کیونکہ یہ معنی لغوی معنی سے قریب ترین ہے، اور آیت میں تو یہی معنی متعین ہے، کیونکہ ایمان متعدی بالباء سے بالاتفاق تصدیق ہی مراد ہوتی ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ آئیے اب اس کی وضاحت سے پہلے ہم گزشتہ جو عمل صالح اور ایمان، ان میں عطف کے ذریعے قرآن کریم میں جا بجا وہ مغایرت ڈالی گئی ہے اور یہ بتلایا گیا ہے کہ عمل صالح ایمان کا جز نہیں ہے۔ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ایک دلیل کہ الذین آمنوا اور ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا تھا، تو اب اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ایمان ظلم کے باوجود رہ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا وہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملا دیا وہ ہدایت پر نہیں ہیں۔ تو دیکھیے، ایمان ظلم کے ساتھ ملتبس ہو سکتا ہے اگرچہ اس التباس کے وقت ہدایت کاملہ نہ ہو، اور ظلم گناہ کبیرہ ہے، تو ایمان کا ظلم کے ساتھ ملتبس ہونا اس کا گناہ کبیرہ کے ساتھ ملتبس ہونا ہے، اور جب آیت سے ایمان کا گناہ کبیرہ کے ساتھ ملتبس ہونا ثابت ہے تو پھر مرتکب کبیرہ کو خارج عن الایمان کہنا یہ کیسے درست ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، تو یہاں مقتول کو قاتل کا بھائی قرار دیا ہے، اور یہ طے ہے کہ یہاں اخوت سے اخوت نسبی مراد نہیں ہے بلکہ اخوت ایمانی مراد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، بس جب مقتول کو قاتل کا بھائی قرار دیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ قتل کے باوجود اخوت ایمانی وہ باقی رہے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنین کو توبہ کا حکم فرمایا ہے، اور توبہ بغیر گناہ کے نہیں ہو سکتی، کیونکہ توبہ نام ہے الندامۃ علی الذنب الماضی والعزم علی ترکہ فی المستقبل، یعنی گزرے ہوئے گناہ پر پریشان ہو جانا، پشیمان ہو جانا، ندامت ہو جانا، شرمندگی ہو جانا، اور آئندہ کے لیے اس کے چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر لینا۔ بس جب اللہ تعالیٰ نے مومنین کو توبہ کا حکم دیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ مومنین کے اندر گناہ موجود ہیں، بس جب ان آیات سے گناہ کے باوجود ایمان کی بقا مفہوم ہوتی ہے تو پھر معتزلہ کا مرتکب کبیرہ کو خارج عن ایمان قرار دینا کیسے درست ہوگا؟ یہ دوسری دلیل تھی نفی مذہب مخالف کے لیے۔ بہرحال اب ہم آج کی عبارت جہاں سے ہم نے پڑھی یہاں سے سبق شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں تیسری دلیل جو دونوں مفہوموں کو جامع ہے اس کو بیان فرماتے ہیں کہ ایمان شرعی جو ہے اس کی حقیقت صرف تصدیق بما علم بالضرورہ
کو قرار دینا یہ زیادہ درست ہے بمقابلہ تصدیق و اقرار اور اسی طرح تصدیق و اقرار اور عمل کے مجموعوں کو قرار دینے کے، کیونکہ پہلے معنی کے اندر تغیر کم ہے، اس لیے کہ پہلے معنی اپنے لغوی معنی کے زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ لغت کے اندر مطلقاً تصدیق کے معنی تھے، اور شریعت میں آ کر تصدیق معتبر ہو گئی تو بس اطلاق و تقیید کا فرق رہا بخلاف دوسرے دو معنی کے، کہ ان میں پہلے معنی سے بہت زیادہ دوری ہو جاتی ہے، بائیں طور پر کہ پہلے معنی یعنی معنی لغوی صرف تصدیق کے تھے اور یہ بسیط ہے، اور اب 2 یا 3 کا مجموعہ ہو گیا جس کی وجہ سے مرکب ہے، اور بسیط و مرکب میں بود ہوتا ہے، تو حاصل یہ ہوا کہ محققین کے مسلک کے اعتبار سے ایمان کے معنی اقرب الی الاصل ہیں، اور دوسرے 2 قولوں کے اعتبار سے ابعد من الاصل ہیں، اور دوسرا یہ کہ اقرب الی الاصل راجح ہوتا ہے بمقابلہ ابعد من الاصل کے، لہذا محققین کے بیان کردہ معنی وہ راجح ہیں بمقابلہ دوسرے 2 معنی کے۔ تو دیکھیے اس دلیل سے مسلک بھی ثابت ہو گیا اور مذہب مخالف کی نفی بھی ہوگی۔ پھر قاضی صاحب نے محققین کی مسلک کی تائید میں یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ آیت کے اندر بھی ایمان کے معنی تصدیق کے متعین ہیں، کیونکہ قبل میں گزر چکا ہے کہ جب ایمان کو با کے ساتھ متعدی کیا جاتا ہے تو تصدیق کے اندر اعتراف کے معنی کی تضمین کر لی جاتی ہے، اور تضمین اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ متضمن فی موجود ہوں، بس آیت کے اندر اعتراف کے معنی کی تضمین کر کے یہ اسی وقت استعمال ہو سکتا ہے جب کہ پہلے سے ایمان کے اندر تصدیق کے معنی موجود ہوں۔ قاضی صاحب کی اس میں تائید میں ایک اعتراض ہے، اور اعتراض یہ ہے کہ قاضی صاحب نے ماقبل میں ایمان کے 2 معنی یعنی تصدیق اور وثوق بیان کر کے یہ کہا تھا کہ کلا الوجہین حسن فی یؤمنون بالغیب، یعنی یہ دونوں ہی وجہیں یؤمنون بالغیب کے اندر یہ صحیح ہیں، یہ دونوں معنی اس کے اندر ہو سکتے ہیں، حسن ہیں، ان میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور تائید کے اندر یہ کہہ دیا کہ صرف تصدیق ہی کے معنی متعین ہیں، تو پس مصنف کی عبارت میں تناقض و تضاد لازم آ رہا ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ہی سبق پہلے وقل الوجہین حسن فی یؤمنون بالغیب کے حوالے سے پورا ہمارا درس گزرا ہے، تو اب وہاں پر وثوق اور تصدیق دونوں کے حوالے سے کہا کہ یہ دونوں ہی معنی یؤمنون بالغیب کے اندر یہ صحیح ہو سکتے ہیں، حسن ہیں، اچھے ہیں، ان میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ صرف تصدیق ہی کے معنی متعین ہیں، تو ایک ہی مصنف اور ان کی ایک ہی محل کے بارے میں 2 مختلف طرح کی باتیں جو آپس میں بظاہر تضاد رکھتی ہیں، تو اس سے تھوڑی سی ایک تشنگی پیدا ہوئی کہ آخر ایسا کیوں ہے، کیا پچھلی بات صحیح نہیں تھی یا جو ابھی بات کر دی یہ والی صحیح نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے اس کا جواب یہ ہے کہ کلا الوجہین کے اندر جو معنی لغوی مراد ہیں اور متعین الارادہ میں معنی شرعی مراد ہیں، پس جب جہت بدل گئی تو تناقض جو ہے وہ مرتفع ہو گئے، یعنی جہاں کلا الوجہین فرمایا تھا تو وہاں معنی لغوی کے اعتبار سے فرمایا تھا، اور جہاں متعین الارادہ کے حوالے سے بات کر دی ہے تو وہاں معنی شرعی کے اعتبار سے بات کر دی ہے، تو اس لیے ان میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اور معتزلہ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں جس ایمان کی نفی کی گئی ہے تو اس سے مراد ایمان کامل ہے، یا یہ کہ ایمان سے مراد اطاعت ہے، یعنی زنا کرنے کے وقت بندہ مطیع نہیں رہتا، یا یہ کہ ایمان سے مراد وہ نور ایمان ہے، یعنی زنا کرنے کے وقت بندے کے اندر نور ایمان نہیں رہتا، اور یہ معنی ایک صحابی سے منقول ہیں، یا پھر یہ ایمان کی نفی کرنا بطور تشبیہ کے ہے، یعنی زنا کرنے کے وقت مومن مثل لا مومن کے ہو جاتا ہے، یا ایمان سے مراد حیا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، تو اب معنی یہ ہوں گے کہ بندے کے اندر زنا کرنے کے وقت حیا ایمانی جو ہے وہ باقی نہیں رہتی، تو بہرنو حدیث میں اصل ایمان کی نفی مقصود نہیں ہے، لہٰذا معتزلہ اس حدیث سے استدلال نہیں کر سکتی۔ اور فقہ میں متعدد ایسی احادیث ہمیں ملتی ہیں، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، وہاں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد
کہ وہ نماز کامل نہیں ہوتی. اسی طرح لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، لا ایمان لمن لا عہد له، تو متعدد اس طرح کی جو احادیث ہیں تو ان سے جو مقصود ہے وہ نفی کمال مقصود ہوتا ہے، نفی اصل شے کی مقصود نہیں ہوتی. جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت. اس کو اچھی طرح سمجھے، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ نفی مذہب مخالف پر محققین کی کیا دلیلیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک تحریر کریں. اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ مصنف کے کلام میں تعارض کون سے کلام میں واقع ہوا اور اس کا دفاع آپ کیسے کریں گے، اس کی بھی وضاحت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.